آپ حضرت کا انداز خطاب سماعت فرمائیں گے. بس اسی شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ہے اگر عاشق رسول تو اتنا سا کار خیر کر، ہے اگر عاشق رسول تو اتنا سا کار خیر کر، ہر اختلاف کو بھول کر سنیت کو ایک کر. جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے کی دکان پر، کرانہ دکانوں پر یا فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات جلد سے جلد بچھات پر آ جائیں اور بیان کو سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد بنا جہد سے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا. ایسے دور میں جب کوئی تیار نہ ہو تب تیار ہونا. حوادثات، خواہشات، نفسیات، مخالفات کا مقابلہ کرتے ہوئے حقانیت کے علم کو کسی نے آگے بڑھایا تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا مجاہد اور اس کے فعل کو بہت ہی بڑا جہاد کہا جائے گا. قابل تعظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے دام درم قدم سخن قول فعل عمل شرکت حصہ لیا. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور سیرت اسماعیل علیہ السلام. قال الامام الشاہ الحاج المفتی المجدد المدبر المفکر الشیخ احمد رضا البریلوی الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. بگرداب بالا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثما ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. ندارم جست مل جائی ندانم جست ماوائی، توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رضا چوک پر آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی فرش کے اوپر ہمارے سامنے اور میں آپ کے سامنے اس مرکز عقیدت کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر جنہوں نے پہچان کرائی، جو مدینے میں جلوہ بار مگر پوری دنیا میں اپنی حکومت کا سکہ رائج کیے، جن کی شان میں الحاج الشاہ ارشاد فرماتے جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اس وجہ گل فقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے آج رضا چوک سے، جن کی پیشانی
جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کے بازو، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی کلائی کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی انگلیاں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی امت ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کو دیکھنے والی نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے دین کا مجدد، یا رسول اللہ ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، سرمائے عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا مزار مقدس، حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حتیم دیکھا، رکن یمانی دیکھا، رکن شامی دیکھا، آب زمزم پیا، مقام ابراہیم دیکھا، حجر اسود دیکھا، مگر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا سراپا سر سے پاؤں تک، لم يخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلقوہ، اللہ the exalted didn't create like the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he never create like him, bless peace and bless upon him. لم یات نظیروں کا فی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کے تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں رضا چوک سے ہم آج درود و سلام پڑھیں گے جن کا وطن اقدس آسماں ملک اور جو کی روٹی غذا، کن فقا ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے مثل نہ ما قبل میں پیدا کیا، نہ پریزنٹ میں پیدا کیا، اور نہ قیامت تک پیدا فرمائے گا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ BC means before Christmas۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے فیسا غوری سائنٹسٹ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے ارسطو سائنٹسٹ۔ اس کا نظریہ تھا کہ زمین اپنی جگہ قائم، ثابت، غیر متحرک ہے، اور یہ نظریہ 15ویں صدی عیسوی تک کلاڈیس بطلیموس مصری سائنٹسٹ تک یہ نظام چلتا رہا۔ 1483 عیسوی کے اندر دنیا کی سرزمین پر نیکولاس کوپرنیکس سائنٹسٹ پیدا ہوا۔
جس نے یہ کہا زمین گردش کرتی ہے. 1687 عیسوی کے اندر نیوٹن پیدا ہوا جس نے یہ کہا جو قوت چاند کو زمین کے گرد پھراتی ہے وہ کشش ثقل ہے. 1879 کے اندر آئنسٹائن پیدا ہوا اور اس نے یہ نظریہ دیا کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ٹھہری ہوئی ہے, سب کے سب حرکت کر رہی ہے. تاریخ کا پس منظر دیکھیں, یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب آئنسٹائن دنیا میں پیدا ہوا تھا. 1857 کے اندر ہندوستان کی سرزمین پہ غدر کا دور چلا. برطانوی حکومت اپنی حکومت کا سکہ رائج کر رہی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ظلم و تشدد کے پہاڑ پورے ہندوستان کے اوپر ڈال رہی تھی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ٹل نہیں سکتے, مسلمان ہل نہیں سکتے, مسلمان سے ہم جیت نہیں سکتے, تو انہوں نے لندن کی سرزمین پر ایک کانفرنس منعقد کی اور جس میں یہ بات پاس کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو غالب آنا ہے, مسلمانوں سے جیتنا ہے, مسلمانوں پہ فتح ہونا ہے, تو اس کے اندر باطل فرقوں کو پیدا کیا جائے. اسلام کے نام پر, علماء کے نام پر, کرتا پاجامہ کے لباس میں, ٹوپی کے لباس میں, امامہ کے لباس میں, داڑھی کے لباس میں. اسی دور کی پیداوار ہے دارالعلوم دیوبند, اسی دور کی پیداوار ہے غلام احمد قادیانی جس نے سب سے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا. ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے میں امام مہدی علیہ السلام ہوں, ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ میں نبی اللہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ وحی بھیجتا ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, سائنٹسٹ اسلام پر الگ حملہ کر رہے تھے, دیندار اسلام پر الگ حملہ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو جلا لاتا ہے. اسی 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی کی سرزمین پر تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا کرتا ہے. یہ کس دور کی پیداوار ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی؟ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ کی تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا. سورہ تسکی کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے, اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسول کا پاسبا کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا, پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد, زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. پیدا ہونے کے بعد بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا قلم جب چلتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں, ایک طرف تو آئنسٹائن تھا, ایک طرف تو بنیکس تھا, ایک طرف نیوٹن تھا, ایک طرف ڈارون تھا, ایک طرف ہٹلر کے باطل نظریات تھے, ایک طرف رشید تھا, ایک طرف اشرف تھا, ایک طرف غلام احمد قادیانی تھا. تمام لوگوں کو میدان رزم حق کو باطل میں اتر کر امام احمد رضا نے آواز دی, ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے, دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آگا سے کہہ دو خیر منائے ناشر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی نماڑ, نعرہ رسالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امرؤ القیس بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے, متنبی بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے, نابغہ بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے, طرفہ بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے. ماضی قریب میں ڈاکٹر اقبال بہت ہی بڑے شاعر کے نام ہے, امیر خسرو بہت ہی بڑے شاعر کے نام ہے, غالب بہت ہی بڑے شاعر کے نام ہے. کرنٹلی مشاعرہ میں آپ نے بہت سارے شعراء کو دیکھا ہوگا. قربان جائیے, متنبی ہو, امرؤ القیس ہو, نابغہ ہو, طرفہ ہو, خسرو ہو, غالب ہو, اقبال ہو, بلکہ دنیا کے جتنے شعراء قیامت تک پیدا ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے بعد جو پیدا ہو چکے ہیں تمام شعراء کے کلام کو ایک پلے میں ڈال دو اور امام احمد رضا خان فاضل
نظم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک مصرع کو ایک پلے میں ڈال دو، خدا کی قسم تمام شعراء کے کلام مغلوب ہو جائیں گے، اور امام احمد رضا کی پہلی نظم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا پہلا مصرع سب پہ بھاری نظر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بسم اللہ خانی کے دن استاد نے پڑھایا الف، آپ نے پڑھا الف، استاد نے کہا بے، آپ نے پڑھا بے، استاد نے کہا تے، آپ نے پڑھاتے یہاں تک کہ لام الف پر پہنچے، اعلیٰ حضرت رک گئے، استاد نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا الف بھی پڑھ لیے لام بھی پڑھ لیے، یہ دوبارہ لام الف کیوں؟ استاد سمجھ گئے یہ احمد رضا نہیں فیوچر کا مجدد ہے۔ 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس ناظرہ کمپلیٹ، 6 سال کی عمر میں عربی میں اسپیکنگ، ہی از اسپیکنگ عربک لینگویج وداؤٹ ہیزیٹیشن، اور وہ بھی ایری غیری آدمی سے نہیں، عرب کے آدمی سے۔ اسی 6 سال کی عمر میں پتہ کیا بغداد کدھر ہے؟ جب پتا چلا کہ بغداد ادھر ہے تو اس کے بعد قیام انتقال تک تا دم حیات کبھی بغداد کی طرف قدم پھیلا کر نہیں سوئے۔ 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا پہنچتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، اس کی شرح لکھتے ہیں۔ ہدایت النحو ہے کیا؟ اٹ از عربک گرامر۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد پہ دال پہ پیش کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، رب العالمین، للہ میں لام کلمہ جلالہ کے بعد آخری ہے، اس کے نیچے زیر کیوں؟ اس لیے کہ لام حرف جار ہے۔ رب العالمین میں بے کے نیچے زیر کیوں؟ اس لیے کہ وہ صفت ہے۔ یہ پورا گرامر ہدایت النحو کے اندر ہے، اور اس کی شرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 8 سال کی عمر میں لکھتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مسلم الثبوت کی شرح لکھتے ہیں۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام علوم مروجہ سے فارغ ہو جاتے۔ اے رضا چوک پر بیٹھ کر سننے والے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مسلک اعلی حضرت کی چھتر چھایا میں زندگی گزارنے والوں، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں فارغ ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے جسٹ بعد آپ کو مسند افتاء پر بیٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہی سے آپ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا عمر تو دیکھیں، 13 سال 10 ماہ 5 دن کے بعد انسان کتنے سبجیکٹ پڑھتا ہے؟ میں نے اشرفیہ کا جائزہ لیا ہے، دارالعلوم غریب نواز کا جائزہ لیا، امجدیہ کا جائزہ لیا، جامعۃ الرضا کا جائزہ لیا، دارالعلوم غوث اعظم پوربندر گجرات کا جائزہ لیا، دارالعلوم نوری اندور کا جائزہ لیا، غریب نواز غوثیہ کا جائزہ لیا۔ ہندوستان کے جتنے بڑے مدارس ہیں، خواہ وہ چمدہ شاہی ہو، خواہ وہ رونائی ہو، خواہ وہ اشرفیہ مبارک پور ہو، خواہ وہ امجدیہ ہو، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ سبجیکٹ کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ مگر 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں مدرسہ سے باہر نکلنے والی ذات گرامی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی کتابیں پڑھے ہیں انہی کتابوں میں گفتگو کرنا تھا، انہی کتابوں کو پڑھانا تھا، انہی کتابوں کو فتویٰ دینا تھا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے لوگارثم کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، افلاکی جان کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، جغرافیہ کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، علم طب کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، بایولوجی کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، نفسیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، معاشیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، سیاسیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ اے رضا 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں چاہیے تو یہ تھا کہ چند سال کورس میں چلنے والی کتابوں میں کلام کرنا تھا، مگر دنیا کے اندر جتنے فنون پائے جاتے ہیں، جس کی ہندوستان میں ضرورت پڑی اور اسلام پر جس کے ذریعے اٹیک کیا جا رہا تھا، امام احمد رضا اس فن میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں۔ ہم نے کوشچن کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تو جواب یہ ملا کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرعون کی طاقت کو کچلنا تھا تو موسیٰ کو پیدا فرمایا تھا، نمرود کی طاقت کو کچلنا تھا تو ابراہیم کو پیدا فرمایا، عیسیٰ کے زمانے میں ساحروں کی طاقت کو کچلنا تھا تو عیسیٰ اللہ کو جلوہ گر کیا، ابو جہل کی توانائی کو کچلنا تھا تو نبی آخر الزمان کو جلوہ گر کیا، اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جتنے نبی آئے تھے دور کے جتنے سوالات تھے ان سب کے جواب دینے کے لیے آئے تھے، خواہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دلواتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ گائیڈنگ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیچر
تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ معلم رہا کرتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی, اب نبی نہیں آئیں گے, نائب نبی آئیں گے, مجدد آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پہ ہونے والے جتنے حملے تھے ان تمام سوالوں کا جواب بنا کر بریلی کی سرزمین پہ امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ رسالت. 22 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مرید ہوتے ہیں. اٹ از کمپلسری ٹو پروٹیکٹ بلیور. عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. انسان جب مرید ہونے جاتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں اس کی تزکیہ نفس کرائے جاتے تھے, وظیفے دیے جاتے تھے, چلا کرایا جاتا تھا, اور اس کے بعد حلقہ ارادت میں داخلہ لیا جاتا تھا. مگر یہاں کچھ ایسا ہوا کہ جب آل رسول کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے تو بغیر تزکیہ نفس کے مرید بھی بنا لیا اور ساتھ میں خلافت بھی دیا. اور پھر یہ کہ اگر روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بول اے آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یہ خدا یہ امانت سلامت رہے. سبحان اللہ, واہ بے شک, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اعلی حضرت, اعلی حضرت. 1318 ہجری کے اندر پٹنہ کی سرزمین پر غیر منقسم ہندوستان کے جتنے مفتی تھے سب کے سب جمع ہوئے, اور اسی بیچ میں امام احمد رضا کو مجدد مئات حاضرہ کے لقب سے ملقب کیا گیا. اس کے بعد 1324 ہجری کے اندر مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے جتنے بڑے بڑے فضلاء تھے آپ کی تجدید کو تسلیم کر لیتے, آپ کو مجدد ایکسپٹ کر لیتے. اور جب بات آئی 1330 ہجری کی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قوم کو کبھی الدولۃ المکیہ دیا, کبھی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم دیا, کبھی معاشیات پہ کتابیں دی, کبھی تصوف روح دیا, کبھی غوث کا صحیح مخرج بتایا. غرض کے اسی زمانے میں 1330 ہجری کے اندر ایک طرف قوم کو کنز الایمان دیا تو دوسری طرف فتاوی رضویہ دیا. اور فتاوی رضویہ ہے کیا؟ اے رضا چوک کے مسلمانوں سنو, فتاوی رضویہ کو ہمیں سمجھنا ہو تو ماہرہ کی سرزمین پر چلتے ہیں, اور نظمی میاں آج بھی زندہ ہے, انہی کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آل رسول, اے اولاد رسول, آپ بھی بتائیے آپ کے باپ دادا سے امام احمد رضا مرید ہوئے تھے, آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ان کے گھرانہ کو, بتائیے فتاوی رضویہ ہے کیا؟ تو نظمی میاں ارشاد فرماتے ہیں منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدائی کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. 6874 سوالوں کا جواب ہے فتاوی رضویہ کے اندر. لیسن اگین, 6874 سوالوں کا جواب ہے فتاوی رضویہ. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بکس اس میں جڑی ہوئی ہے جس کی تعداد 206 ہے. اب بات آتی ہے کنز الایمان کی. ہمارے پاس کنز الایمان کی بے مثال مابل امتیاز خاصیت ہے, اس میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرسٹ آف آل, ترجمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان 16 سے 17 سبجیکٹ میں ماہر ہو, تب اسے ترجمہ کرنے کا ادھیکار ہوتا ہے. اور یہ 17 سبجیکٹ میں ماہر ہونے کے بعد ایک 18ویں شرط ہے, اور وہ ہے محبت رسول, وہ ہے عشق رسول. اگر 17 سبجیکٹ میں ماہر ہو گیا, وقت کا مفتی ہے, وقت کا عالم ہے, وقت کا ماہر ہے, وقت کا طبیب ہے, وقت کا ادیب ہے, وقت کا زبردست ہر فن مولا شخص ہے, مگر عشق رسول نہیں ہے, ترجمہ کو نہیں کر سکتا.
قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قوم کو کنز الایمان دیا. کنز الایمان آج کی تاریخ میں کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار معجزہ دکھائے تھے. معجزہ کی دو قسم تھی, ایک وہ جو وقتی تھی, ایک وہ جو لمیٹیڈ تھی, ایک وہ جو ٹیمپریری تھی, اور ایک وہ جو انلمیٹیڈ ہے, ایک وہ جو دائمی ہے, ایک وہ جو ابدی ہے جسے قیامت تک رہنا ہے. وقتی معجزہ مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کیا, لوگوں دیکھنے والوں نے دیکھا, پھر جوڑ دیا نبی آخر زمانے. درخت کو بلایا, اکرمہ بن ابو جہل نے رسول اللہ سے کہا اگر آپ نبی ہے تو اس ندی کے پار جو درخت نظر آ رہا ہے اس کو بلا دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ندی کے پار جو پتھر تھا, اکرمہ بن ابو جہل نے کہا اس پتھر کو یہاں بلا دے, آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا, آپ کی رسالت کو تسلیم کر لوں گا, آپ کے نام سے کلمہ پڑھ لوں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھر کو اشارہ کیا, پتھر پانی پر تیرتا ہوا نبی آخر الزما کی بارگاہ میں آیا اور بلند آواز سے شہادت دی کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا ہے. سوال کیا, پتھر تیرتا ہوا نبی آخر الزما کے قدموں میں گر گیا. غلام جیلانی ازہری کے ذہنوں فکر پر ایک سوال آیا کہ اے پتھر پانی میں ڈوب کر کیوں نہیں آیا تھا؟ کیونکہ تو حیز طبی زمین ہے, زمین سے پتھر پھینکے زمین پر آئے گا, زمین سے کوئی مٹی پھینکے زمین پر گرے گی, زمین سے ڈھیلا پھینکے زمین پر گرے گا. مگر پتھر تیری خاصیت تو زمین میں رہنا تھا, تو پانی پہ تیرا کیوں؟ تو پھگنا تو نہیں تھا, تو گیس تو نہیں تھا, تو ہوا کی کیپیسٹی تو تجھ میں نہیں تھی, پر نیچے ڈوب کر کیوں نہیں آیا؟ پتھر نے جواب دیا اگر نیچے ڈوب کر آتا تو اکرمہ کہتا ہم نے آتے ہوئے نہیں دیکھا. پتھر جیلانی نے پھر سوال کیا, اے پتھر ذرا یہ تو بتا جب تجھے تیرنے کی طاقت ہے تو اڑنے کی بھی طاقت تھی, اڑ کے کیوں نہیں آیا نبی آخر الزما کے قدموں نے؟ پتھر نے جواب دیا گستاخ سن, اگر اڑ کے آتا تو نبی سے اوپر ہوتا, اور نبی سے اوپر ہونا بے ادبی ہے, مجھے بے ادبی گوارا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. یہ معجزہ وقتی ہے, آیا گیا. درخت کو بلایا, آیا گیا. انسان کو کلمہ پڑھایا گیا. مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک معجزہ انلمیٹیڈ دیا, دائمی دیا, اور وہ ہے قرآن مقدس. آج سب سے بڑی طاقت اگر ہمارے پاس ہے, سب سے بڑی طاقت تو وہ ہے قرآن مقدس. اور اعلان اس کا چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے مثل لا کے بتا دو. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن میں آیا الحمدللہ, تو کیا عرب والے الحمد نہیں بولتے؟ اللہ نہیں بولتے, رب نہیں بولتے, العالمین نہیں بولتے؟ پھر قرآن کیا مانگ رہا ہے, کس چیز کی چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے مثل لا کے دیکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جملہ یا کلمہ فصیح و بلیغ اس وقت ہوتا ہے جب سنٹینس میں یوز ہو, اس وقت فصیح و بلیغ مانا جاتا ہے جب سنٹینس میں یوز ہو. قرآن کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے وہ زبر زیر پیش, اور ایک کلمہ کے بعد دوسرا کلمہ لانا, وہ بھی اس معنی کے ساتھ کہ پڑھنے میں روانی باقی رہے, اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے قرآن. اور یہ نہ اس وقت کوئی لا کے بتایا, نہ ابھی کوئی لا کے بتایا ہے, نہ قیامت تک کوئی لا کے بتائے گا. یہ وجہ کیا تھی کہ نہیں لا کے بتایا؟ اس لیے کہ توریت کے بعد انجیل کو آنا تھا, اس لیے توریت کے مثل لایا لوگوں نے, تحریف کیا لوگوں نے, حفاظت نہیں کی گئی, اس کی دفن کر دیا گیا, اور نہ جانے کیا کیا سلوک توریت کے ساتھ کیے گئے. صحیفہ ابراہیم اس نے چیلنج نہیں کیا کہ اس کے مثل لا کے بتاؤ, اور نہ ہی اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا. وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے, محرف ہو گئے, چینجبل ہو گئے, تحریف ہو گئی اس کے اندر. انجیل کی باری آئی, انجیل بھی